بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعزت رسول اور شفاعت۔ شیعہ اور اہل سنت منابع اور مصادر میں بہت سی احادیث موجود ہیں جن میں وضاحت موجود ہے کہ قیامت کے دن سید الانبیاء کی دختر حضرت فاطمہ زہرا گنہگاروں کی شفاعت کریں گی۔ ان میں سے کچھ احادیث درج ذیل ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا، اے فرزند رسول، میں آپ پر قربان جاؤں، مجھے اپنی والدہ گرامی حضرت فاطمہ زہرا کی فضیلت اور عظمت کی حدیث سنائیں۔ جب میں وہ حدیث آپ کے دوستوں کو سناؤں تو وہ خوش ہو جائیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے والدہ گرامی سے سنا، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے، اور انہوں نے رسول اقدس سے سنا۔ رسول اعظم نے فرمایا، جب روز محشر برپا ہوگا تو تمام انبیاء اور رسول کے لیے نور کے ممبر نصب کیے جائیں گے، پھر میرا ممبر نصب کیا جائے گا تو جو تمام منابر سے بلند و بالا ہوگا۔ جب میں اپنے ممبر پر بلند ہوگا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائے گا کہ میں خطاب کروں۔ اس دن وہ خطاب کروں گا ایسا خطبہ آج تک کسی نبی نے نہیں سنا ہوگا، نہ رسول نے سنا ہوگا۔ پھر انبیاء اور مرسلین کی اولادوں کے لیے نورانی ممبر نصب ہوں گے، پھر ان منابر کے درمیان میرے دونوں فرزندوں اور دونوں سبطین حسن و حسین جو دنیاوی حیات میں میرے لیے ریحان تھے کے لیے نورانی ممبر نصیب ہوں گے، جن کی قبر تمام انبیاء اور مرسلین کی اولاد کے منابر سے بہت اونچے ہوں گے۔ پھر انبیاء اور مرسلین کی اولادوں کے لیے نورانی ممبر نصب ہوں گے، پھر ان منابر کے درمیان میرے دونوں فرزندوں دونوں سبطین حسن و حسین جو دنیاوی حیات میں میرے لیے ریحان تھے کے لیے نورانی ممبر نصب ہوں گے، ان کی قبر تمام انبیاء اور مرسلین کی اولاد کے منابر سے بہت اونچے ہوں گے۔ جب وہ دونوں اپنے ممبروں پر بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ وہ خطاب کریں۔ وہ دونوں اتنا عظیم الشان خطاب کریں گے کہ کسی نبی اور مرسل کی اولاد نے ایسا خطاب کبھی نہیں سنا ہوگا۔ بعد ازیں حضرت جبرائیل امین عرصہ محشر میں منادی کریں گے، فاطمہ بنت محمد کہاں ہیں؟ آپ اپنے مقام پر کھڑی ہوں گی۔ اس وقت خداوند تعالیٰ تمام عرصہ محشر سے ارشاد فرمائے گا، اے اہل محشر، آج کے دن سب سے محترم و مکرم کون ہے؟ وہ سب پکاریں گے، سب سے بہترین قدر و منزلت والے رسول معظم حضرت امام علی اور آپ کے شہزادے حسن و حسین ہیں۔ یہ سب کچھ اس بادشاہ حقیقی کے لیے ہے جو واحد و قہار ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل محشر سے فرمائے گا، میں نے محمد اور فاطمہ اور ان کے دونوں شہزادوں حسن و حسین کو برگزیدہ بنایا ہے۔ اے اہل محشر، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھیں بند کر لو کہ جب بنت رسول اقدس جنت کی طرف جانا چاہتی ہیں، اسی وقت فرشتہ وحی جبرائیل جنت کی سواری لائیں گے جو دونوں طرف سے مختلف قسم کے زیوروں اور دیباج سے آراستہ و پراستہ ہوں گی۔ ان کی مہار موتیوں کی ہوگی، اس کا زین مرجان کا ہوگا۔ وہ مرکب جب بعزت رسول کے سامنے آئے گا تو اپنے زانو جھکا دے گا، خاتون بہشت اس پر سوار ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ 1,00,000 فرشتوں کو ان کی سواری کے دائیں طرف اور 1,00,000 فرشتوں کو بائیں طرف مقرر کرے گا۔ وہ خاتون جنت کی سواری کے ساتھ چلے آئیں گے۔ پھر 1,00,000 فرشتے حاضر ہوں گے۔ وہ فرشتے دختر پیغمبر کو اپنے پروں پر سوار کریں گے اور جنت کے دروازے پر لے آئیں گے۔ جب بطول عذرا جنت کے دروازے پر آئیں گی تو وہیں ٹھہر جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، اے میرے نبی کی حبیبہ، آپ کیوں یہاں ٹھہری ہیں؟ میں نے آپ پر جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اس وقت سیدہ کائنات بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہوں گی، اے میرے پروردگار، آج میں چاہتی ہوں کہ میرے فضائل و مناقب و درجات کو تعارف کرایا جائے۔ اس وقت ذات احادیث سے ندا آئے گی، اے میرے حبیب کی دختر، تھوڑا سا واپس لوٹیے، اپنی پشت کی طرف نگاہ ڈالیے، جس کسی کے دل میں آپ کی یا آپ کی اولاد کی محبت ہے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اسے جنت میں داخل کیجیے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جابر نے فرمایا، اے جابر، اللہ کی قسم، اس دن حبیبہ رسول ہمارے دوستوں اور محبوں کو اس طرح چن لیں گی کہ جس طرح ایک پرندہ فاسد دانوں سے سالم دانوں کو چن لیتا ہے، اسی طرح ہمارے تمام دوست جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے۔ اس وقت ان کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوگا، وہ یہیں ٹھہر جائیں گے۔ جب وہ ٹھہریں گے تو ذات احادیث کی طرف سے ندا آئے گی، اے میرے دوستو، تم یہاں کیوں ٹھہر گئے ہو؟ میرے حبیب کی دختر نے تمہاری شفاعت کر دی ہے۔ اس وقت ہمارے دوست بارگاہ ربوبیت میں عرض کریں گے، ہمارے پروردگار، ہم چاہتے ہیں کہ آج ہماری قدر و منزلت کا مظاہرہ ہو تاکہ لوگ ہماری عظمت دیکھیں۔ اس وقت ہمارے دوست بارگاہ ربوبیت میں عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم چاہتے ہیں کہ آج ہماری قدر و منزلت کا مظاہرہ ہو تاکہ لوگ ہماری عظمت دیکھیں۔ ندائے پروردگار آئے گی، اے میرے دوستو، پیچھے دیکھیے، ان لوگوں میں سے جس کسی نے دختر نبی کی وجہ سے تم سے محبت کی تھی، جس کسی نے ان کی دوستی میں تمہیں کھانا کھلایا، ان کی محبت میں جس کسی نے تمہیں پانی پلایا تھا، ان کی محبت میں جس نے تمہیں لباس پہنایا تھا، ان لوگوں میں غور سے دیکھیے، اور جس کسی نے خاتون جنت کی محبت میں تمہیں پانی کا ایک گھونٹ پلایا تھا، اور دیکھو ان کی محبت میں تمہاری غیبت کو جس کسی نے روکا تھا، اس کا ہاتھ پکڑو اور اسے اپنی ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے امیر المومنین سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ایک دن رسول ثقلین اپنی دختر کے پاس تشریف لائے اور انہیں محزون و مغموم پایا۔ حبیب خدا نے پوچھا، اے میری بیٹی، آپ کیوں غمگین و پریشان ہیں؟
آپ نے عرض کیا بابا جان میں نے ابھی یوم حشر کو یاد کیا ہے، اس دن لوگ برہنہ مشہور ہوں گے۔ رسول اقدس نے فرمایا اے میری بیٹی یوم حشر واقعی ایک خوفناک دن ہے، لیکن ایک دفعہ میرے پاس حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر لے کر آئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا، اے میری دختر، پھر آپ کے شوہر اپنی قبر سے باہر آئیں گے، پھر حضرت جبرائیل 70,000 ملائکہ کے ساتھ آپ کی قبر مبارک پر آئیں گے اور آپ کی قبر پر 7 نورانی قبے نصب کریں گے، پھر حضرت اسرافیل آپ کی قبر پر آئیں گے، وہ نور کے 3 بہشتی لباس آپ کو پیش کریں گے جنہیں آپ زیب تن کریں گی۔ اس کے بعد رفائل نامی فرشتہ نورانی مرکب کے ساتھ آئے گا، اس مرکب کی مہار موتیوں کی ہوگی، اس مرکب پر طلائی کجاوا ہوگا، آپ اس سواری پر سوار ہوں گی، وہ فرشتہ رحمت آپ کی سواری کی مہار اپنے ہاتھ میں لے گا۔ 70,000 ملائکہ جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں توحید کا پرچم ہوگا اور آپ کی سواری کے آگے چل رہے ہوں گے، آپ کو میدان محشر میں لائیں گے۔ 70,000 حوران جنت آپ کے استقبال کے لیے آگے بڑھیں گی، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں نورانی اودان ہوگا جس میں نورانی خوشبو ہوگی جو ماحول کو معطر کر دے گی۔ ان کے سروں پر گوہر ناب کے تاج ہوں گے جو زبرجد سے مرصع ہوں گے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا سے سنا، انہوں نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا میری دختر فاطمہ زہرا بہشتی سواری پر سوار ہوں گی، ان کے دائیں بائیں 70,000 ملائکہ ہوں گے، حضرت جبرائیل ان کی سواری کی مہار اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے ہوں گے، وہ اس وقت بلند آواز سے کہیں گی اے اہل محشر اپنی آنکھیں بند کر لو تاکہ فاطمہ زہرا بنت محمد گزر جائیں۔ اس دن کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی شہید نہ ہوگا جو اپنی آنکھیں بند نہ کرے گا۔ اس وقت بطول بارگاہ ربوبیت میں عرض کریں گی اے میرے پروردگار، اے میرے آقا، میرے اور جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے درمیان عدل فرما، اے میرے اللہ تو میرے اور اس کے درمیان انصاف فرما، جس نے میرے فرزند کو قتل کیا۔ بارگاہ ربوبیت سے ندا آئے گی اے میری حبیبہ، اے میرے حبیب کی بیٹی، تو مجھ سے مانگتی جا میں تجھے دیتا جاؤں گا، شفاعت کرتی جا میں قبول کرتا جاؤں گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم آج کوئی ظالم اور ستمکار میرے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اس وقت سیدہ عالم بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گی اے میرے اللہ، اے میرے آقا، میری ذریت اور میرے دوستوں اور ان کی اولاد اور میرے محبوں ان کی اولاد کو بخش دے۔ اس وقت ذات حدیث سے آواز آئے گی فاطمہ زہرا کی ذریت اور اس کے محب اور ان کے محب اور ان کی اولاد کہاں ہیں؟ اس وقت انہیں رحمت کے ملائکہ گھیر لیں گے، حضرت فاطمہ زہرا ان کے آگے آگے چلیں گی اور ان سب کو جنت میں داخل کریں گی۔ رسول ثقلین نے اس آیت کریمہ سورہ انبیاء آیت نمبر 103 کے بارے میں فرمایا میری دختر فاطمہ اپنی ذریت اور اپنے محبوں کو جنت میں داخل کریں گی، اور وہ لوگ جو ان کے حقیقی دوست نہ ہوں گے بلکہ ان کے دوستوں کے دوست ہوں گے، انہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، انہیں بھی جنت میں داخل کریں گی۔ مذکورہ آیت کا معنی یہ ہے کہ رسول خدا کے مطابق فضول اکبر سے مراد قیامت کا دن ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا خدا کی قسم وَهُمْ فِيهَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خالدون سے مراد حضرت فاطمہ زہرا اور ان کی اولاد اور ان کے محب اور ان کے محبوں کے محب ہیں، جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے، وہ بھی ان کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔ قرآن مجید اور شفاعت۔ اے قاری کریم، ابھی آپ نے حضرت سیدہ زہرا کی شفاعت پر مشتمل صحیح اور صریح احادیث کا مطالعہ کیا ہے، اب میری طرف آئیے، میں آپ کو عجیب و غریب خود ساختہ آراء کی طرف لے چلتا ہوں۔ امت مسلمہ میں کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، انہوں نے اولیاء اللہ کی شفاعت کی نفی کر دی، حتیٰ کہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی نفی کر دی۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو توحید پرست کہلانے کی کوشش کی، انہوں نے مسئلہ شفاعت اولیاء اللہ اور انبیاء خدا کو توحید کی نقیض قرار دیا اور اس عقیدے کو شرک قرار دیا۔ آئیے اندرجہ ذیل آیات کو پڑھیے اور خود فیصلہ کریے۔ آیت قرآنی من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے گا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ فرمان خداوندی ہے لا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ فقہاء ان لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہیں جن سے اللہ راضی ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 28۔ اس آیت کا مطالعہ فرمائیے۔ ما من شفیع الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 2۔ فرمان خداوندی ہے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ سورہ مریم آیت نمبر 85۔ کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جس نے رحمان سے عہد لیا ہو۔ سورہ مریم آیت نمبر 87۔ اور ارشاد خداوندی ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن، اس دن شفاعت کسی کو فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے کہ جسے رحمان اجازت دے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109۔ ارشاد خداوندی ہے اور اللہ کے نزدیک کسی کے لیے شفاعت فائدہ مند نہیں سوائے اس کے کہ جس کے حق میں اللہ نے اجازت دی ہو۔ سورہ سبا آیت نمبر 23۔ ایک اور مقام پر ہے
جن کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دیتی مگر اللہ کی اجازت کے بعد جس کے لیے وہ چاہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 26۔ ابھی آپ نے ان تمام آیات کا مطالعہ فرمایا ہے جو اس مضمون پر مشتمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شفاعت ہوگی۔ اسی طرح شافعین کے لیے حق شفاعت ثابت ہو جاتا ہے۔ اہل اسلام کے ان آیات سے اولیاء اللہ کی شفاعت کا حق ثابت نہیں ہوتا۔ جس طرح قیامت کے دن شافعین عذاب میں شفاعت کریں گے، اس طرح اللہ نے اس دنیا میں بھی اپنے مقرب بندوں کو حق شفاعت عطا کیا ہے۔ آئیے اندرجہ ذیل آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ سورہ نساء آیت نمبر 64۔ یہ آیت مبارکہ اس امر پر دلالت کرتی ہے اگر گناہگار لوگ توبہ کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں اور انہیں اپنی مغفرت کے لیے بارگاہ خداوندی میں وسیلہ بنائیں اور رسول اسلام ان کے لیے مغفرت کر دیں تو وہ اپنے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اگر نبی کی شفاعت شرک ہوتی تو اللہ کو بھی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا نہیں پاتے، کیونکہ شرک عظیم گناہ ہے۔ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا لیکن مشرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کا قصہ قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت یعقوب کے بیٹے ان کے پاس آئے اور کہتے ہیں یا آبانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ سورہ یوسف آیت نمبر 97۔ ہمارے بابا ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے، ہم ہی خطا کار تھے۔ حضرت یعقوب نے ان کے جواب میں فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 98 میں عنقریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ انہوں نے استغفار کے لیے اپنے والد کو وسیلہ بنایا تھا۔ ان کے والد نے ان کے توسل کو قبول کیا تھا اور ان کی نفی اپنے گناہوں کے لیے اور مومنین مومنات کے لیے استغفار کیجیے۔ سورہ محمد آیت نمبر 19۔ اور ان کے حق میں دعا بھی کریں، یقیناً آپ کی ان دعاؤں کے لیے جو موجب تسکین ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ جو شخص اچھی بات کی حمایت اور سفارش کرتا ہے وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 85۔ یہ بحث مزید وضاحت طلب ہے لیکن اس کتاب میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ سیر حاصل بحث کی جائے۔ انشاءاللہ خداوند توفیق دے گا تو مکمل توضیح و تشریح کے ساتھ اس عنوان پر بحث کریں گے۔ تقرب خداوندی کے لیے خاتون جنت وسیلہ ہیں۔ فرمان خداوندی سورہ اسراء آیت نمبر 57۔ جن معبودوں کو یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ علامہ حسقافی خنفی نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد رسول اسلام اور حضرت امام علی علیہ السلام اور فاطمہ زہرا اور حسن و حسین ہیں۔ سید الانبیاء نے فرمایا جب خداوند تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلق فرمایا تو انہیں حضرت محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین کے انوار مقدس دکھائے تھے اور انہیں وحی فرمائی کہ یہ وہ 5 عظیم الشان شخصیات ہیں کہ میں نے ان کے اسما اپنے اسما سے نکالے ہیں، اس لحاظ سے میں محمود ہوں، یہ محمد ہیں، میں علی ہوں اور یہ میرے عبد علی ہیں، اور میں فاطمہ ہوں، یہ میرے نبی کی دختر فاطمہ ہیں، اور میں احسان ہوں، یہ میرے بندے حسن ہیں، اور میں محسن ہوں، یہ میرے عبد حسین ہیں۔ اگر کسی آدمی کی کوئی حاجت ہے تو پھر وہ انہی سے توسل کرے۔ پھر رسول اقدس نے فرمایا ہمدان رسالت ہی سفینہ نجات ہیں۔ جو شخص ہمارے ساتھ تمسک رکھے گا وہ آخروی نجات پائے گا اور جس نے ہم سے دوری اختیار کی وہ ہلاکت سے دوچار ہوگا۔ اور جو شخص اپنے اللہ سے کوئی حاجت رکھتا ہے ہم اہل بیت کو ہی قرب خداوندی کے لیے وسیلہ قرار دے۔ خاتون جنت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سے روایت ہے کہ خداوند تعالیٰ کی تعریف و توصیف بھرپور خلوص کے ساتھ کیجیے۔ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ اس کے تقرب کے لیے وسیلہ چاہتے ہیں۔ اس کی مخلوق میں ہمدان وحی وسیلہ ہیں، ہم ان کے بندگان خاص، محروم اسرار، مظہر قداست، اس کے غیب ہونے میں اس کی روشن و آشکار دلیل ہیں اور ہم اس کے انبیاء کے وارث ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہم حجت خدا مخلوق پر ہیں اور فاطمہ ہم پر حجت ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ایک دفعہ شدید علیل ہو گئے تھے، آپ نے خاتون قیامت بعزت رسول حضرت فاطمہ زہرا کو وسیلہ بنایا، آپ کے توسل سے آپ کے فرزند کو شفا ملی تھی۔ 5ویں امام نور جب صاحب فراش تھے تو بلند آواز سے فرماتے تھے یا فاطمہ تو بنت محمد۔ آپ کی یہ آواز گھر کے دروازے پر سنائی دیتی تھی۔ قضائے حاجات کے لیے یہ عمل مجرب ہے۔ درجہ ذیل درود کو 520 مرتبہ ورد کیا جائے۔ اے میرے اللہ تو حضرت فاطمہ زہرا اور ان کے والد گرامی اور ان کے شوہر نامدار اور ان کے دونوں شہزادوں پر اس قدر درود و سلام بھیج جو قدر مقدار تیرے نبی میں ہیں۔ اے میرے اللہ تو فاطمہ زہرا اور ان کے والد گرامی اور ان کے شوہر نامدار اور ان کے دونوں شہزادوں پر اس قدر درود و سلام بھیج جو قدر مقدار تیرے علم میں ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی زیارت حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا
جس کسی نے فاطمہ زہرا کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ یزید بن عبد الملک سے روایت ہے کہ اس نے اپنے والد سے سنا، دادا سے سنا۔ نوخلی نے کہا کہ میں رسول اللہ کی دختر کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اس سے قبل کہ میں انہیں سلام کروں۔ انہوں نے مجھے سلام کیا، پھر انہوں نے مجھ سے صبح صبح آنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے عرض کیا آپ کے حضور اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ ثواب اور برکت کسب کروں۔ خاتون جنت نے فرمایا جس کسی نے میرے بابا پر اور مجھ پر 3 مرتبہ تواتر درود و سلام بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر۔ میں نے عرض کیا آپ کی اور آپ کے والد گرامی قدر کی ظاہری حیات میں درود بھیجنے سے اس قدر ثواب ملتا ہے؟ بطول معظمہ نے فرمایا ظاہری حیات میں بھی اس قدر ثواب ملتا ہے اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر بھی ہم پر درود و سلام کا ثواب جنت ہے۔ حضرت امیر سے روایت ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا رسول اقدس نے مجھے فرمایا کہ فاطمہ جو شخص آپ پر عارفانہ طور پر درود بھیجے تو خداوند تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور قیامت کے دن بہشت میں اسے میرے جوار میں جگہ۔ مرحوم سید ابن طاؤس نے خاتون جنت کی زیارت کے بارے میں روایت کی ہر وہ شخص جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ان عارفانہ جملوں کے ساتھ زیارت کرے اور بارگاہ خداوندی میں استغفار اور توبہ کرے خداوند تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ زیارت نامہ اے عالمین کی خواتین کی سید و سالار آپ پر سلام، اے تمام حجج اللہ کی مہربان ماں، اے مظلومہ اے میرا سلام، اے وہ جس کا حق روک لیا گیا آپ پر سلام۔ پھر کہیے اے اللہ اپنی عظیم الشان عابدہ اپنے نبی کی دختر اپنے نبی کے وصی کی زوجہ پر درود و سلام بھیج۔ کچھ اور زیارت نامے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اور دوسرے ائمہ اہل بیت سے منقول ہیں جو دعاؤں میں زیارت کی کتب میں مذکور ہیں۔ گلدستہ شور و شعور سید النساء العالمین اپنے فضائل و مواہب اور امتیازات کے اعتبار سے ایک شان امتیازی لیے ہوئے ہیں۔ جہاں آپ عزت و عظمت میں اپنی مثال آپ ہیں وہاں آپ کے مصائب بھی کائنات برباری ہیں۔ آپ ان مصائب سے اس لیے دوچار ہوئیں کیونکہ آپ نے اپنے بابا کی رحلت کے بعد دختر و انسانی حقوق کے دفاع کی خاطر قیام کیا تھا۔ آپ نے اپنی گفتگو کے ذریعے انسانی احساسات جذبات کو حق و حقیقت کے دفاع کے لیے آپ نے اپنی گفتگو کے ذریعے انسانی احساسات اور جذبات کو حق و حقیقت کے دفاع کے لیے کیا تھا۔ اس میں کوئی تعجب و حیرانی والی بات نہیں ہے کہ ضمیر وجدان رکھنے والے شعراء نے اپنے اپنے کلام میں رسول اقدس کی دختر کی توصیف و تعریف بیان کی۔ جی ہاں ان شعراء نے اپنے زندہ ضمائر کی بنیاد پر اپنی زبان میں خاتون جنت کی خوبصورت الفاظ میں تعریف و ثنا کی اور دو انگیز کلمات کے ساتھ ان کے مصائب کو پیش کیا۔ وہ کون سا شاعر ہے جسے خاتون قیامت کے آلام و احزان نے مغموم نہ کیا ہو اور پھر اس کے شعور بیدار نہ ہوئے ہوں؟ اس طرح وہ کون سا انسان ہے جس کے پہلو میں دھڑکنے والا دل ہے اور وہ سوچنے والی عقل ہے اور اس نے بطول عذرا کے فضائل کو درک نہ کیا ہو پھر اس نے اپنے معاشر سے ان کی تعبیر نہ کی ہو؟ ہم ان کی بات نہیں کر رہے جن کے ضمائر مر چکے ہیں اور جن کے اوراقات احساسات معطل ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ کی دختر کی معنویت ان کا جاؤ جلال پر زندہ ضمیر ہر عقل سلیم کے لیے مقناطیسیت ہے۔ اے شعراء اور داد و تحسین کے لائق ہیں ایسے شعراء داد و تحسین کے لائق ہیں جنہوں نے اپنے رسول اکرم کی دختر وحیدہ کے فضائل و مناقب اور ان کے مصائب کو منظوم صورت میں پیش کیا۔ اس صف کے وہ شعراء جن کا تعلق چند آخری قرون سے ہے قابل تحسین ہیں۔ انہوں نے آیات اولا کو خوبصورت انداز میں پیش کیا اور انہیں خاندان وحی کی مدح و ثنا کو نظم کے قالب میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا اور ان لوگوں نے اپنے اس عظیم کام کے عوض جنت خرید لی۔ اللہ نے اپنے متقی بندوں سے اپنی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اب آپ مندرجہ ذیل قصائد کے ہر بیت میں خوبصورت ادب اور عرفہ و اعلیٰ تعبیرات ملاحظہ کریں گے۔ جی ہاں یہ شعراء کا وہ شجاع و بہادر گروہ ہے جنہوں نے اپنے کلام کو تاریخ کے دیوان میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ علامہ شیخ کاظم الزوری اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ ان لوگوں نے پیمان پیغمبر جو ان کے بھائی کے بارے میں تھا توڑ ڈالا۔ ان کی دختر فرزانہ بطول کو وہ درد و رنج دیے جن کے سننے سے ہر آزاد انسان کا دل تڑپ رہ جاتا ہے۔ جب وہ اس دن عدی اور تمیم کے پاس آئے اور اس پر مظالم ڈھائے گئے ان کا گریہ طولانی ہو گیا۔ جب انہوں نے بارگاہ خداوندی میں اپنا شکوہ پیش کیا تو ان کے شکوے سے بلند و بالا پہاڑ لرز رہے تھے۔ میں نہیں جانتا ظالم گروہ نے ان کے گھر جا کر ان کی تہدید کی اور انہیں ڈرایا دھمکایا۔ لوگوں نے ان کے شوہر ان کے والد گرامی سے عناد کیا تھا۔ وہ اس قوم کے پاس گئیں انہیں خطاب فرمایا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے رسول اللہ خطاب فرما رہے ہوں۔ یہ آسمانی کتابیں ہیں ان سے پوچھ لیجئے ان کا مطالعہ کیجئے۔ یہ آپ کو بتائیں گی کہ قانون میراث باقی ہے۔ یہ والد میراث چھوڑتا ہے اور اس کے رشتہ دار اس کی میراث لیتے ہیں اور یہ سبھی کتابیں بتاتی ہیں کہ اللہ کی وصیت کا معنی یہی ہے۔ یہ امر کائنات کے ہر فرد کو شامل ہے اور کوئی انسان قانون میراث سے مستثنی نہیں ہے۔
ان کی اس گفتگو سے دلوں میں اطمینان ٹھہرا اور قریب تھا کہ بغض و کینے دوستی میں بدل جائیں۔ فخر و دانش و بینش نے فرمایا، اے لوگو، ہمارے مورود حقوق اور امنیت اقتدار کے لیے ہوش میں آئیے، کیونکہ ہم خدائے بزرگ کے بوستان جان بخش کا میوہ ہیں۔ ہمارے پاس غیب کے خزانے ہیں۔ جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے انہوں نے ہم سے ہی فیض حاصل کیا ہے۔ اے لوگو، وہ کسی نبی کی بیٹی ہے جسے اللہ نے اس کے والد کی میراث سے محروم کیا ہے۔ کیا تمہارے نبی کی بیٹی کے علاوہ ان کی اولاد میں سے کوئی فرد تھا؟ اس آدمی نے میری میراث کو ضبط کر لیا ہے۔ اس نے جس روایت کا سہارا لیا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے بابا نے اس امر کی مجھے وصیت کیوں نہ فرمائی؟ میرے علاوہ انہوں نے صرف تیم کو وصیت کی تھی۔ کیا ہمارے بزرگوار ہمیں اس امر کی ہدایت ہمارے لیے ضروری نہیں سمجھتے تھے؟ ہمارے غیر کے لیے ہدایت ضروری خیال کی تھی۔ ساری امت میں اس امر کا ہمیں علم نہیں ہے کہ ہم خطا پر ہیں۔ ان لوگوں نے ہم پر ظلم کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو ضائع کیا اور ہمارے حقوق کو رعایت نہیں کی۔ خود مدعی اور خود مصنف بن بیٹھے۔ شیخ فلسفہ استاد آیت اللہ شیخ محمد حسن اصفہانی کا کلام۔ وہ گوہر پاک اور پرقداست گنجینہ غیب سے آشکار ہوا۔ اس نے اللہ کی قدرت کی علامت کو ظاہر کر دیا۔ فاطمہ زہرا کی ولادت سے خالق کون و مکان کی عظمت کائنات میں جلوہ گر ہوئی نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے محکم کلمات کی اصل و اساس ہیں۔ جب سامنے نہ تھی تو غیر معروف تھی، لیکن ان کا نور ہر زمانے میں جلوہ گر رہا۔ آپ درخشندہ عقول کی پرفضیلت ماں ہیں، بلکہ آپ ام ابیہا ہیں، آفرینش کائنات کا راز ہیں۔ آپ سید الانبیاء کی روح اور زندگی ہیں۔ آپ اپنے شوہر نامدار کے لیے کفو تھی، اپنے جیسا ان کے لیے کفو نہیں تھا۔ اوج لطافت ظرافت میں نمایاں ہوئیں، لطافت اور ظرافت میں عرف اعلیٰ ہوئیں۔ ان پر نگاہ نہیں ٹھہر سکتی۔ وہ برتری اور شائستہ ترین صفات کے ساتھ جلوہ گر ہوئیں اور وہ تمام ادوار کا نتیجہ ہیں۔ وہ کمال کی حقیقی صورت میں مجسم حسن و جمال ہیں۔ وہ ہماری اس دنیا کی انسانی شکل میں حور ہیں اور اوج و صعود میں عقول کا محور ہیں۔ ان کے وجود گراں مایہ نے وجود کو امکان میں بہترین شکل عطا کی ہے۔ وہ نزول و صعود کے دونوں مراحل میں وجود کی چکی کا محور مرکز ہیں۔ وہ اس دائرۂ وجود میں محدود نہیں تھی۔ ان کا وجود طاہر تھا۔ وہ ہر رسم و آثم سے محفوظ تھی۔ ان کا وجود پاک و پاکیزہ صحیفوں میں پوشیدہ تھا۔ وہ صدیقہ تھی، ان جیسی کوئی اور صدیقہ نہیں۔ وہ پیکر صدق و صداقت تھی۔ ان کے وجود سے نور افشاں طلوع ہوا اور اس طرح راز ظہور حق آشکار ہوا۔ وہ بطول پاک و پاکیزہ عذرا تھی۔ وہ مریم کی مانند تھی، بلکہ ان کا فخر تھی، ان سے عرفہ و اعلیٰ تھی۔ وہ سید النساء العالمین اور مریم کبریٰ ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جو صاحبان نظر پر مخفی نہیں ہے۔ اے پیغمبر خدا، اے عقول عشرہ کے باپ، آپ کو یہ پاک و پاکیزہ پارا تن دختر مبارک ہو۔ وہ جہاں ہستی کا سبب ہیں، جنت کے باغات میں طراوت فردوس کا سرمایہ ہیں۔ ان کا درخشاں چہرہ مشغل ہدایت ہے۔ ان کی ذوفشاں پیشانی کے جلووں سے حسن اپنی انتہا پر آ جاتا ہے۔ ان کی پربرکت زندگی میں، ان کے نور افشاں چہرے میں، اللہ کے دوستان خاص کی آنکھ میں آب حیات کے دو چشمے۔ اے خلاصہ ایجاد آفرینش، اے پیغمبر بزرگ برگزیدہ، اے پیغمبر صاحب جمال و جلال، آپ کو اپنی دختر فرزانہ مبارک ہو۔ ام الکتاب دختر تنزیل ہیں۔ وہ خانہ علم کی تدبیر گر ہیں، قرآن مجید کی تفسیر و تاویل ہیں۔ وہ بخشش عطا کا بے کران سمندر ہیں، دریائے رسالت اور دریائے امامت کا سنگم ہیں، ہدایت کا محور مرکز ہیں، کونین کا قلب ہیں، دختر وحید پیغمبر خدا کی اولین شریف ترین تخلیق ہیں، عالم وجود کی دوسری شخصیت ہیں۔ آپ انوار ہمسہ کی مرکز محور ہیں، عرفہ و اعلیٰ نو اماموں کا محور وجود ہیں۔ آپ کو بے پناہ فضائل و مواہب کے عطا کیے ہیں۔ اے سالار انسانیت، آپ کی بارگاہ اقدس میں تبریک و تہنیت کا تحفہ حاضر ہے۔ وہ طاؤس بستان انس جس پر روح قدس نے پھونک ماری، اس نے آپ کی طرف پرواز کی۔ آپ کے اسماء صفات جنت ہی سے ہیں۔ آپ کی ذات ہر توصیف سے و ستائش سے بالاتر ہے۔ پاکیزہ ارواح ان کی بوئے خوشبو سے استراحت میں ہیں اور نفوس ان کی نسیم دل انگیز سے جنبش میں آ جاتے ہیں۔ جہاں ہستی کا ہر انسان اس کے پرتو وجود سے آگاہ ہے، وہ انہی کے وسیلے سے اس جہاں میں آئے ہیں۔ پہلے وہ شبیں تھی، پھر ان میں روح پھونکی گئی اور یہ زمین جو اس کے اندر ہے آپ کے دم سے ہی زندہ ہے۔ آخرکار سبھی انسانوں کی بازگشت بارگاہ خداوندی کی طرف ہے۔ آپ کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے۔ اس ذات کا درد افسوس میرے قلب و جگر میں ہے۔ ان کی قدر و منزلت کی رعایت نہیں کی گئی۔ آخر یہ خورشید جہاں افروز اپنے حسن و جمال کے ساتھ غروب ہو گیا۔ ان نے ستم پیشہ دنیا سے بہت سے مصائب و آلام جھیلے جو ناقابل بیان ہیں۔ ان سے دوستی اور عادات ایک عالی اور متعالی انسان کی صفات میں ہے۔ وہ گزشتہ قرون اور موجود دنیا کا مرکز محور ہیں۔ بطول معظمہ ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک و پاکیزہ تھی۔ ان کے بلند و بالا مراتب کے کیا کہنے۔ وہ ارادت اور عظیمت میں عرفہ و اعلیٰ تھی۔ اس دنیائے
دانی کی نمود و نمائش سے دور بہت دور تھیں۔ وہ شکوہ عظمت کے افق میں درخشندہ نور افشاں ہیں، اور یہ خورشید جہاں تاب ان کے نور فشاں جمال و دل آرا سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ وہ صرف نور نہیں ہے بلکہ عالم انوار کا نور ہیں۔ آپ کی ذات میں ہی شموع و امکار کا مطلع ہیں۔ انہوں نے آفریدگار اور پستان وحی سے صاف و شفاف شیریں اور گوارا دودھ پیا تھا۔ آپ نے اللہ کی کتاب سے محکم اور مضبوط عہد و پیمان باندھ رکھا تھا۔ آپ ہوا و ہوس کی لغزشوں سے بے ہر خطا اور اشتباہ سے معصوم اور محفوظ تھیں۔ وہ عفت و حیا کا سنبل نشان تھیں۔ ان کا حجاب آفریدگار ہستی کے غیب کی علامت ہے۔ وہ خالق کون و مکان کی تدبیر و تقدیر پر راضی تھی۔ ان کے ہر عمل سے یہ وسیع عریض کائنات تنگ و نارسا ہے۔ وہ ہر ناپسندیدہ قید و بند سے دور اور بہت دور تھی۔ وہ ہر قسم کے حدود سے بے نیاز تھیں۔ ہاں اے فاطمہ جان، اے دختر سرفراز پیغمبر، ہاں اپنے قبلہ گاہ ارواح و عقول، اپنے کعبہ اور شہود و وسیع مجھ ایسا ناچیز انسان آپ کی برکتوں سے مشرف ہوا۔ آپ کے وجود کے صدقے میری آرزوئیں اور ارمان پورے ہوئے۔ اے وہ ہستی کہ جس کے پدرے گراں مائے رحمت و بخشش کے ملکوتی دروازے ہیں، اور ہر دردمند اور گرفتار اور رنج و بلا کا ملجا اور ماوا ہیں۔ بطول عذرا کے آستانے کے دروازے کی قداست و عظمت کے سامنے بہشت کے دروازے کی کیا حیثیت؟ دوزخ کی شعلہ آور آگ ان کے فروغ نور سے خاموش ہو جاتی۔ ان کا خانہ اقدس آسمانوں کا کعبہ ہے، اور ان کے آستان کی خاص ثریا کی بوسہ گاہ ہے۔ ان پرعظمت گھر شکوہ و عظمت کا سرچشمہ ہے۔ یہ کائنات کعبہ کا طواف کرتی ہے، اور کعبہ ان کے گھر کا طواف کرتا ہے۔ ان کا حجاب آفریدگار ہست و بود کے حجاب کی مانند ہے۔ اس کا شعلہ آتش دیکھنے والوں کی آنکھوں کو حیرت۔ جب ان کے حجاب اور پردے میں اللہ کی بے پناہ قدرت کے نظارے ہیں، تو پھر ان کے مرکز کا قبہ کس طرح منور ہوگا؟ ہاں اے گوہر عصمت، اے در گراں مایہ حقیقت ہے۔ آپ نے فرزانگی اور عنایت کے صدف سے طلوع کیا ہے۔ اے درخشاں آسمان کے ستارے کے نور، آپ کے پرتو ہی سے در درخشاں ہے۔ آپ کے سامنے آسمانی آفتاب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اس کا نور آپ کے نور کا حصہ ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بعزت رسول صدیقہ طاہرہ کی شخصیت لامحدود ہے؟ جی ہاں، اس دور نورانی کے پرتو سے عوالم علویہ روشن و منور ہوئے۔ ہاں اے شجر باور و تناور جو آسمان کی طرف بلند ہے، جس طرح کی بلندی بالا شاہیں کائنات پر سایہ فگن ہے۔ نہیں بلکہ اس کی عطر آگیں شاہیں آسمان گیتی سے بلند ہیں، جنہوں نے سدرۃ المنتہا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ہاں اے شجر تناور جس کی شاخیں اپنے پتے مراتب وجود میں بلندی سے اس قدر جھکی ہوئی ہیں، جنہیں دیکھ کر عقل حیرت زدہ ہے۔ انہیں تقرب خداوندی کا وہ مقام ملا ہے، اس سے بہتر اور برتر تقرب خداوندی کی تعبیر سے ہی نہیں۔ ہاں اے شجر تناور، طور تو کہاں ہے؟ پیغمبر اکرم کی دختر گراں قدر کے مبارک وجود کا شجر باثمر کہاں؟ سدرۃ المنتہا ہو جو شجرۂ زیتونہ ہو، بطول عذرا کے وجود کے مبارک ثمر کی نمود برداشت ہیں۔ اسی پاک و پاکیزہ شجر کے درخشندہ اثمار آفریدگار ہستی کا جاہ و جلال، اس کے اسماء اور صفات کے مظاہر ہیں۔ آغاز حیات میں آغاز حیات ہیں، اور انجام کار حیات میں انتہائے منتہا ہیں۔ اس شجر تنار کے دل انگیز ثمرات کتاب آفرینش کے صفحات میں قرآن مجید کی روشن اور روشن گرایات ہیں۔ اس ملکوتی شجر کے اسمار اور دانش و بینش و معرفت و شناخت کی روشگاہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بہشت بری سے چنے گئے ہیں۔ اے پیغمبر نور، اے سید سالار، اے ایب شہود، آپ پر درود و سلام ہو، آپ کو مبارک ہو۔ آپ کی دختر فرزانہ جو قدر و منزلت میں بے نظیر ہیں، ان کی نظیر مثیل کس طرح ممکن ہے؟ کیونکہ تجلی حق میں تکرار نہیں ہے۔ ہیکل توحید صرف ایک ہے اور واحد اور احد ہے، پھر اس کی نظیر مثال کیسے ممکن ہے؟ وہ صعود نزول کی دو کوسوں کا نفتہ التقا ہیں، تو کائنات میں ان کے جیسا کوئی اور انسان نہیں دیکھے گا۔ وہ شکوہ اور عظمت درینہ میں وحید ہیں، احسن تکوین ہیں، فریدہ ہیں۔ مصائب و آلام انہیں پہنچے، ان مصائب کے باب کی کلید حدیث باب ہے، کیونکہ ان کے دروازے پر یورش سخت حزن انگیز ہے۔ خیانت کار ہاتھوں نے ان پر مظالم ڈھائے۔ کہ یہ حقیقت نہیں ہے کہ بنت الہدیٰ کے دروازے پر ان کے اعداء نے ہجوم کیا؟ حقیقت میں ان لوگوں نے مبہت وحی اور مرکز دائرہ وجود پر یورش برپا کی۔ کیا ان لوگوں نے ان کے اس گھر کے دروازے پر آگ بھڑکائی جو آیت نور کا مرکز تھا، جس کے نور سے کائنات درخشندہ تھی؟ اس کا دروازہ نبی رحمت کا دروازہ تھا۔ یہ دروازہ امت کی نجات کا دروازہ تھا؟ نہیں، بلکہ فاطمہ زہرا کے گھر کا دروازہ خانہ خدا کا دروازہ ہے، کیونکہ اسی گھر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت جلوہ گر ہوئی۔ ان لوگوں نے بطول معظمہ کے گھر کے دروازے کو جلا کر ابدی ننگ و عار خرید کیا۔ اس وحشت ناک خیانت کی سزا دوزخ کا دردناک عذاب ہے۔ یہ لوگ کس قدر جاہل تھے! کیا انہیں معلوم نہیں تھا؟ کیونکہ آگ اللہ کے نور کو نہیں بجھا سکتی۔ ان لوگوں نے رسول اللہ کی بیٹی کا پہلو اپنے اقتدار کی تلوار سے توڑا۔ انہوں نے زکیہ کا پہلو توڑ ڈالا۔ بس ایک ایسی وصیت تھی کہ اس جیسی کوئی اور مصیبت نہیں تھی۔
جب دروازے کو دھکا دیا گیا تو بطول معظمہ در و دیوار کے درمیان پھنس کر رہ گئی تھی۔ ان کے سینے سے خون جاری ہو گیا تھا، پہلو کی شکستہ ہڈی سامنے تھی، ان کے چہرہ افشاں پر تماچے مارے گئے۔ ظلم اتنا بڑا کہ بڑھتا گیا۔ اے کاش یہ طغیان تعدی سے لبریز ہاتھ شل ہو جائیں۔ تمانچے لگنے سے بذات رسول کی چشم مبارک سرخ رنگ ہو گئی تھی۔ اس ظلم و تعدی پر معرفت والی آنکھیں ہمیشہ روتی رہیں گی۔ بطول عذرا کی آنکھ کی سرخی اس وقت باقی رہے گی جب تک ان کے عظیم فرزند کے پرچم نجات و رہائی کا پر یفزا پر نہ لہرائے۔ جب تک ان کے عظیم فرزند کے پرچم نجات اور رہائی کا پھریرا فضا میں نہ لہرائے گا، شرار بار تلوار بے نیام نہیں ہوں گی۔ جنایت کارواں کے اس تعزینے کی آواز دھرتی پر ہر ہستی نے سنی تھی جسے ملکۃ العرب کی شہزادی کے جسم اطہر پر ضربات لگائی گئی تھیں۔ یہ ظلم و زیادتی کس قدر خیرت انگیز ہے۔ سیدہ زہرا کے بازو اقدس پر تعزینے کی ضربات کے آثار باقی رہ گئے۔ یہ بے قرار گروہ کی شقاوت پر بہترین دلیل ہے۔ ان کا شانہ مبارک نیلگوں ہو گیا تھا، اس طرح ان کے کندھے کی فضا خیرہ تیر و تارہ ہو گئی تھی۔ اے کاش کہ خداوند تعالیٰ حضرت امیر کی اس مصیبت میں مدد فرماتا۔ ظالم نے تلوار کے نیام سے ان کے دونوں پہلو پر ضربات لگائیں۔ جو کچھ اس سے ظلم ہو سکتا تھا اس نے برپا کیا۔ دروازے کے میخ کی خبر کو میں نہیں جانتا، اس نے سیدہ کو کس قدر زخمی کیا۔ اس سینے سے پوچھئے جو خزینہ اسرار الہی تھا۔ جی ہاں، ظلم پر ظلم۔ جب وہ در و دیوار کے درمیان پھنس کر رہ گئی تھی تو بیرونی فشار سے ان کا جنبش جنین شہید ہو گیا تھا، جس سے دل خون ہو گیا تھا۔ اس سے دل خون ہو گیا تھا۔ کیا جب ان لوگوں نے اس قدر ظلم ڈھائے، کیا ایسے اشکار مظالم پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے؟ ان لوگوں کے مظالم پر در و دیوار خون گواہ ہے، ان مظالم کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ ان جنایت کاروں نے عظیم القدر ماں اور عظیم القدر جنین پر ظلم ستم کی حد کر دی، جن کے نالہ و فریاد سے پہاڑ ہلنے لگے۔ ملک و اقتدار کے حرص و ہوس نے حکومت کو اس منزل پر پہنچا دیا تھا کہ اس کے سامنے اللہ کے نبی کی حرمت عظمت کا خیال ہی نہیں رہا، بلکہ انہیں اپنے مظالم کا نشانہ بنایا۔ یہ بات کس قدر شگفت انگیز ہے کہ اپنی فصیحت کے خوف سے ایک رنجیدہ اور مصیبت زدہ اور مجروح انسان کو آب و کا سے روکا جا سکتا ہے۔ خدا کی قسم، جب تک انسان کا خیمہ تنا ہوا ہے، نظام ہستی قائم دائم ہے، اس وقت تک سید الانبیاء کی بیٹی کے مصائب میں خون کے آنسو بہائے جائیں۔ ضروری ہے صدیقہ الطاہرہ خاتون جنت کے غم میں خون کے آنسو بہائے جائیں، کیونکہ ان کے مہربان شفیق بابا ان سے جدا ہو گئے تھے، ان کے حقوق ضبط ہو گئے تھے، ان کے حامی اور معاون کو کمزور کر دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنی دختر کو جاگیر فدق ہبہ کی تھی۔ کیا صدیقہ طاہرہ اشرف خلیقہ کی میراث کا روکنا ان کے لیے مباح تھا؟ اس نے خاتون قیامت کے قول کو اپنے خود ساختہ قول سے کس طرح روکا؟ حقیقت میں اس نے آیت تطہیر کو روکا۔ کیا رحلت پیغمبر کے بعد اس دین صرف عربی سے لیا جائے اور قرآنی نص کو چھوڑ دیا جائے؟ ان لوگوں نے دختر پیغمبر کے حقوق کو ہتھیا لیا، اس طرح انہوں نے اپنے جرائم کی انتہا کر دی۔ ہائے ان پر افسوس کہ انہوں نے پیغمبر اور قرآن مجید کی راہ روش کے خلاف ان سے گواہ طلب کیے۔ ان کے مقصد ہدف پر یہی کچھ کافی ہے۔ انہوں نے حقیقی گواہوں کی شہادت کو ٹھکرا دیا۔ انہیں دین کشود کی حدود کی حفاظت کا کوئی خیال نہیں تھا، بلکہ ان کی کوشش تھی کہ فاطمہ اور مرتضیٰ کے گھر کے دروازے کو بند کر دیں، بشریت ان کے فیض سے محروم کر دیں۔ وہ حق و عدالت کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، حضرت امیر کے حقوق پر پابندی لگا دی۔ انہوں نے اس طرح کر کے گویا اپنے آپ کو سزا سے بچا لیا۔ وہ بذات رسول جو بارگاہ خداوندی میں بلند مقام رکھتی تھی، کیا انہیں رات کی تاریکی میں دفن ہونا چاہیے تھا؟ انہیں بے دادگروں کے خلاف منصوبہ بندی کی تھی، انہیں شبانہ و مخفیانہ دفن کیا جائے۔ آج تک کسی نے یہ نہیں سنا کہ ایک انسان بلند مرتبہ ہو لیکن اس کی قدر غیر معلوم ہو، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو تو اس کی قبر بھی مخفی ہو جائے۔ خدا جبار کے غیظ و غضب سے ان پر افسوس ہے کہ انہوں نے ریحانہ پیغمبر کے حق میں ستم روائی کی اور ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا۔ ایک ہدفدار شاعر کی گفتگو۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت حوا مادر انسانیت ہیں تو کہنا پڑے گا کہ فاطمہ زہرا فخر حوا ہیں۔ اگر کہا جائے کہ حضرت مریم تقدس مآب تھیں تو کہنا پڑے گا کہ بطول عذرا فخر مریم ہیں۔ کیا حضرت حوا کا حضرت محمد جیسا والد ہے؟ کیا حضرت مریم کے فاطمہ جیسے بہادر شجاع فرزند ہیں؟ ان دونوں میں سے ہر ایک کے والد فرزندان اپنے اپنے حالات ہیں جن کے بارے میں صاحبان بصارت کے عقول و حیران سرگرداں ہیں۔ جی ہاں، یہ حضرت مریم ہیں۔ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے لگا تو انہوں نے کھجور کے درخت میں پناہ لی تھی، تازہ خرمے ان کے سامنے گر پڑے، انہوں نے وہ تازہ خرمے تناول فرمائے، انہوں نے بغیر کسی خوف و ہراس کے حضرت عیسیٰ کو جنم دیا۔ وہ کیوں خوف زدہ ہوتی؟ کیونکہ خدا کی پناہ میں تھیں۔
اور صاحب اقتدار خدا ان کا نگہبان تھا۔ ہائے ادھر بنت پیغمبر کی حال دیکھیے، انہوں نے دشمنوں کے خوف سے در و دیوار کی پناہ لی تھی۔ در و دیوار کے فشار میں ان کا گراں قدر بچہ سقط ہو گیا تھا۔ درد و رنج کی وجہ سے وہ زمین پر آ رہی تھیں۔ فرموایا لوگوں کا گروہ ان کے گھر میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کا بچہ سقط ہو گیا۔ ان لوگوں میں کچھ لوگوں نے ان پر مظالم ڈھائے، ان میں سے ہر ایک کا انداز ستم جداگانہ تھا۔ ان کے آگے صاحب شجاعت اور شہامت انسان تھے جنہیں گرفتار کر کے کھینچا جا رہا تھا۔ بہت جلد سیدہ کائنات میدان محشر میں آئیں گی اور بارگاہ خداوندی میں ان لوگوں کے خلاف مقدمہ دائر کریں گی، فریاد بلند کریں گی۔ ان کا یہ شہید فرزند ان کے ہاتھ پر ہوگا اور وہ رب العزت کے حضور فریاد بلند کریں گی تو ان کے نالوں سے آسمان متزلزل ہو جائے گا۔ وہ آواز بلند کریں گی، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری میراث ضبط کی تھی، میرے شوہر کا حق روکا تھا، میرے بیٹوں کو قتل کر دیا تھا، میرے 2 فرزند جن میں سے ہر ایک کو سم جفا سے اور میرے دوسرے کو سیف ستم۔ ایک مکی شاعر کا خوبصورت کلام۔ حضرت فاطمہ زہرا تشریف لائیں، انہیں جو میراث اپنے والد گرامی سے ملی تھی اس کا مطالبہ کیا۔ نہایت ہی دکھ و درد کی بات ہے، حکومت نے ان کے مطالبے کو رد کر دیا۔ اے کاش ان لوگوں نے ان کے وہ حقوق جو قرآن نے بیان فرمائے کیوں نہ واپس کیے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے ان کا بہت بڑا مقام بنایا تھا کہ آیات میراث کے بارے میں آیات نسخ نازل ہوئی تھی۔ یاد حکومت نے آیت قرآنی کی مخالفت اپنائی تھی، یا پھر آپ کا یہ خیال ہے کہ آیت مودت دختر پیغمبر کی شان میں نازل ہی نہیں ہوئی تھی؟ اس وقت حکومت نے کیا کہا تھا؟ آیت قرآن میں مورد ارث میں یہ صحیح ہے، لیکن آپ کے والد گراں قدر نے یہ فرمایا تھا۔ جواب اگلے شعر میں ہے، ہم پیغمبروں کا گروہ کوئی چیز میراث میں نہیں چھوڑتے، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ جی ہاں بتائیے، اگر رسول اعظم ایسی حدیث فرماتے، کیا اس حدیث سے ان کی دختر بے خبر ہوتی؟ کیا بعزت رسول نے اپنے والد گرامی کے فرمان کی مخالفت کی تھی؟ نہیں، سیدہ سالار کے لیے اپنے والد کے فرمان کی مخالفت ناممکن تھی، لیکن انہوں نے پیغمبر خدا سے یہ حدیث نہیں سنی تھی۔ کیا ان کے لیے ممکن تھا کہ وہ ناآگاہی کی صورت میں آتی اور اپنے میراث کا مطالبہ کرتی، حالانکہ وہ ہر عصر و نسل کے لیے نمونۂ عمل ہیں، عفت و پاکیزگی میں ان کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اے روایت بنانے والے، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر نے قرآن مجید کی مخالفت کی تھی؟ اس روایت پر افسوس ہے، اس راوی پر بھی افسوس ہے۔ ان لوگوں نے قول کا بطلان سورہ نمل اور سورہ مریم سے پوچھیے، کیونکہ ان سورتوں نے حضرت یحییٰ اور حضرت سلیمان کی میراث پر گفتگو کی ہے۔ ان دونوں نبیوں نے اپنے اپنے والد سے میراث پائی تھی۔ پھر سیدہ نساء العالمین نے ان کے خلاف بد دعا کی، بارگاہ خداوندی میں ان کی شکایت کی۔ اس وقت ان کی مبارک آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ پھر سیدہ نے فرمایا، میرے والد نے یہ جاگیر ہبہ کی تھی۔ بطول معظمت سے جب گواہ طلب کیے گئے تھے، انہوں نے اپنے شوہر اپنے بیٹوں کو بطور گواہ پیش کیا۔ ان لوگوں نے یہ کہہ کر ان گواہوں کو ٹھکرا دیا کہ ان گواہوں میں ایک ان کا شوہر ہے، دوسرے گواہ ان کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے دونوں فرزندوں کو امت کے لیے ہادی قرار دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے ان کی گواہی کو کافی نہیں سمجھا۔ ان لوگوں کے نزدیک نہ امام علی صادق تھے، نہ رسول خدا کی دختر، نہ ان کے دونوں فرزند بچے تھے۔ رحلت رسول خدا کے بعد ان لوگوں نے ان کی دختر پر اس انداز کی جرأت کی کہ ان کا حق ان سے روک دیا گیا۔ کاش میں جانتا ہوتا کہ اگر وہ پیغمبر خدا کے حقوق کی رعایت کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا۔ اگر وہ لوگ سید الانبیاء کی دختر کی عزت کرتے تو ایسے ہوتا کہ انہوں نے پیغمبر کی عزت کی ہے۔ کتنا اجمل اور اکمل تھا کہ بنت پیغمبر کو ان کی جاگیر دے دی جاتی۔ یہ بہتر نہیں تھا جس طرح ان سے ان کا حق روک دیا گیا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر وہ نبی کی بیٹی کو ان کا حق دے دیتے تو مسلمان ان کے اس عمل کو اچھا نہ سمجھتے اور اس کی ملامت کرتے؟ کیا اس نیلگوں آسمان کے نیچے نبی اکرم کی بیٹی سے صدق و امانت اور گفتار و رفتار میں کوئی برتر تھا؟ وہ کس کی بیٹی تھی اور کن شہزادوں کی ماں تھی اور کس عظیم انسان کی زوجہ تھی؟ واہ ان پر جنہوں نے ان پر مظالم ڈھائے، انہیں اذیت دی۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو ملائکہ رحمت نے ان کے جنازے میں شرکت کی تھی، انہیں بارگاہ خداوندی میں لائے تھے۔ بطول عذرا کو باوجود ان کی عزت و عظمت کے انہیں ناچیز خیال کیا گیا۔ لوگوں کے دلوں میں ان کے والد کے خوف و کینہ تھا، اس وجہ سے ان کے مطالبے کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس لیے نبی کی بیٹی نے وصیت فرمائی کہ کچھ لوگ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ ان لوگوں نے نہ نبی کی اطاعت کی تھی، نہ ان کی بیٹی کا اکرام کیا تھا اور نہ ان کے دونوں شہزادوں کے حقوق کی رعایت کی تھی۔ احتتام اور اعتذار۔ اے قاری کریم، ہم نے آپ کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا کے آستانہ قدس پر کچھ ایام بسر کیے ہیں۔ ہم نے ان ایام میں رسول خدا کی دختر فرزانہ کی زندگی پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ہم نے سیدہ عالم کی زندگی کے چند پہلو کو اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ اس ضمن میں جتنی کتاب موجود ہیں ہم انہیں سامنے رکھیں تو یہ کتاب اپنے اس عنوان کے ساتھ سقیم کتاب بن جاتی ہے، لیکن ہم نے ان پہلو پر اکتفا کیا ہے جو قابل قبول ہیں، جو عقول پر بوجھ نہیں ہیں، ورنہ کچھ علامت گر ہم پر غلو اور افراط کی تہمت لگانے سے نہ چوکتے۔
اس عنوان کے تحت صاحبان علم مجھ پر علمی اور ادبی اور تاریخی تنقید کریں گے تو میں کھلے دل کے ساتھ ان کی اس تنقید کو قبول معمر کاظم فروتنی، کربلائے مقدسہ، عراق۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم